بس اب ہم اس طرف آئیں گے کہ آپ چونکہ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پورے یو کے میں آپ کو میں نے دیکھا ایونٹس میں آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں مارکہ حق کو 1 ایئر سیلیبریشن اینیورسری جو پاکستان کی بھارت کو ناکو چنے چبوائے. تو میرے خیال میں آپ بھی اس وقت پاکستان میں تھے اور سارے پالیسی ساز جو بیٹھے تھے. بہت بڑا ایک اہم فیصلہ تھا جو پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا. پاکستان کی مسلح افواج نے دنیا میں ثابت کیا کہ واقعی یہ کہتے نہیں ہیں، یہ کر کے دکھاتے بھی ہیں. ابھی آپ کے سامنے امریکی صدر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 8-0، پہلے تو کوئی مان نہیں رہا تھا. اس پر سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ 2025 میں مئی میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی بہت بڑی یہ غلطی تھی. لیکن اس کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھوت سوار تھا، وہ اپنے آپ میں بڑی خماری رکھتا تھا. تو اس نے جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم 3 دن یہ سارا کچھ دیکھتے رہے. تو اس میں سب سے بڑا کریڈٹ میں دیتا ہوں اپنے ڈپٹی وزیر اعظم جناب محترم اسحاق ڈار صاحب کو. ان 3 دنوں میں انہوں نے پوری دنیا کے ہم منصب سے رابطے کیے اور اپنی فریاد کی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد کیونکہ ہم سارے لوگ اس سسٹم کا حصہ تھے، ہم اسلام آباد میں موجود تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا بہت بڑا فیصلہ تھا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا کہ چوتھے دن پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا، وزیر اعظم پاکستان نے اور افواج پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے کہ ہم ان کو بھرپور جواب دیں گے. تو جب ان کو بھرپور جواب دیا گیا تو وہ 4 گھنٹوں میں انڈیا کی چیخیں جو ہے وہ امریکہ تک پہنچ گئی تھیں. اس میں کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر صدر ٹرمپ کا وہاں سے فون ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو آیا اور وہ جنگ رکھوائی گئی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے 6 طیارے گرائے تھے، لیکن جو ہمارے بہت ہی پیارے آج کل ہمارے بڑے پیارے ہیں کہ صدر ٹرمپ صاحب، انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے 8 طیارے گرائے ہیں. تو وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے اور بھرپور جواب دیا جو 4 گھنٹوں میں ان کی چیخیں نکل گئی تھیں. تو اس سے اگر میں تھوڑا پیچھے جاؤں تو 2021 کی بات ہے کہ جب ہم نے ایک پائلٹ پکڑا تھا انڈیا کا، تو اس وقت کا ابھینندن، اس وقت کا وزیر اعظم بھی موجود ہے اور چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود ہے. تو چیف آف آرمی سٹاف نے اس وقت بیان دیا تھا کہ ہمارے تو ٹینکوں میں تیل نہیں، ہم جنگ کیسے لڑیں گے. اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران نیازی نے، اور میں اس فلور کا حصہ تھا، میں اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اچھا. تو اس وقت عمران خان نے یہ کہا کہ ہم نے جی صلح کے لیے ان کا جو پائلٹ ہے واپس کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہم جنگ لڑ سکتے تھے. ان میں بہادری نہیں تھی، جرت نہیں تھی، نہ وزیر اعظم میں تھی اور نہ چیف آف آرمی سٹاف میں تھی. اور میں آپ کو بات بتانا ہوں، یہ بڑا بحث مباحثہ ہوا، آپ گوگل پہ سرچ کریں تو پھر عمران نیازی نے اٹھ کے میاں محمد شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، ان کو جواب دیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں جنگ مسلط کر دوں، میں جنگ کر دوں انڈیا کے ساتھ. تو ہم نے آگے سے یہ جواب دیا وزیر میاں محمد شہباز شریف نے، ہم یہ نہیں کہتے آپ جنگ مسلط کر دیں یا جنگ ان سے شروع کر دیں، لیکن جواب تو دے. آپ کی ٹانگیں کام رہی ہیں، اسمبلی میں کھڑے ہوئے ٹانگیں کام رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ تھا اور بہت جرت اور دلیری کا فیصلہ تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اور سپہ سالار فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کو. انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. بھارت میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے بہت سالوں سے ایشیا کا ایک بدماش بنا ہوا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ میں ایشیا کا بدماش میں ہوں، اور ہمارے یورپین لوگ جتنے تھے، امریکن تھے، یو کے لوگ تھے، یہ بھارت کی طرف دیکھتے تھے. وہ کہتے تھے صرف بھارت ہے، پاکستان تو کسی کو نظر نہیں آتا تھا. پاکستان نے جب بھرپور جواب دیا، یہ جنگ جیتی، تو پھر انڈیا آج ختم ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں انڈیا کسی نقشے پر موجود نہیں ہے. آج پاکستان کی تعریفیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے.
کیوں؟ ہماری افواج پاکستان بہت جرأت اور بہادری سے جنگ لڑی. ہمارے میں ایک امانی جذبہ ہے, ہم کلمہ حق پڑھنے والے ہیں, تو ہم مسلمان جو ہیں, ہم میں ایک جذبہ ہے. یہ جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے, تو اور جذبے سے جنگ لڑی اور جنگ ہم نے جیتی. آج پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو امریکہ اور ایران کی جنگ تھی, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا, کلیدی کردار ہے, اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن ہوا ہے. پوری دنیا میں. دیکھیں آج اس جنگ کو رکھوانے میں بہت اہم کردار پاکستان میں ادا کیا. پاکستان بہت بڑی بات ہے. کبھی پوری زندگی یہ تمام دنیا کے تمام کنٹری امریکہ کی طرف دیکھتے رہے, نہ صرف پاکستان, تمام دنیا کے تمام کنٹری امریکہ کی طرف دیکھتے رہے ہیں. اور آج اس جنگ رکھوانے کے لیے پاکستان نے ثالثی کا اہم کردار ادا کیا. جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ بھی پاکستان میں آئے, اور ایران کے تمام لوگ بھی پاکستان میں آئے, اور الحمدللہ ادھر بیٹھ کے ٹاک ہوئی, بات ہوئی. وہ فائنل منت کی انجام تک تو نہیں پہنچی, لیکن جنگ رک گئی, اور الحمدللہ یہ فائنل بھی ہو جائے گی, سارا کچھ فائنل ہو جائے گا. یہ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ جنگ اتنی خطرناک تھی, پوری دنیا میں جتنے کنٹری ہیں تمام ملک افیکٹ بھی ہوئے. تمام ملکوں میں ایک ایک شہری رہنے والا بھی اس جنگ سے افیکٹ ہوا ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے, پیٹرول ڈیزل کی ریٹ اوپر چلے گئے ہیں, گیس کے ریٹ اوپر چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا نقصان تھا. اگر یہ جنگ چالو رہتی تو بہت بڑا نقصان تھا. الحمدللہ پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا. آج پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ڈنکا پاکستان کا بج رہا ہے. پوری دنیا عزت کی نگاہ سے پاکستان کو دیکھتی ہے. اور میں اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو, اور سپہ سالار فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو دیتا ہوں, جنہوں نے جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. جی بالکل بھائی صاحب, جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی اس وقت سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہے, اور مضبوطی کے ساتھ ملک میں فیصلے ہو رہے ہیں, اور پاکستان کے حق میں فیصلے ہو رہے ہیں. ایسے پہلے کبھی مثال نہیں ملتی کہ اتنی زیادہ ورکنگ ریلیشن شپ اور اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو. یقیناً اگر اس طرح سے ہو تو پاکستان ترقی کرتا ہے اور کر رہا ہے. چھوٹی سی بریک. جی آپ بات کر لیں, پھر میں یہاں ایک بات کرنی چاہتا ہوں. ورکنگ جو آپ نے ریلیشن شپ کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ ایمانداری سے کام کرتا ہے نا, تو پھر سارا کچھ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی بڑے ایمانداری سے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں, ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میاں محمد شہباز شریف نے پہلے بھی پاکستان میں پنجاب میں بڑا صرف کیا تھا. اس وقت دوسرے ٹینیور ہے ان کا وزیر اعظم کا, وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, اور ایمانداری سے, جذبے سے اور خدمت سمجھ کر پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تقدیر بھی بدلتی ہے, اور پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا. بالکل.